والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين سبحان الله وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں، یہی کہتی ہے مسلمان سے معراج کی رات، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ سبحان اللہ۔ لائق صد حمد و ستائش اس اللہ کی ذات جس نے بنائی یہ ساری کائنات، اور اس مالک کے لیے بے حساب بے حد بے شمار حمد ہے، تعریف صفت و ثنا ہے، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر ترین قلیل ترین حصے میں پوری کائنات کی سیر کرائی۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے، تسخیر کائنات کا یہ پوری بزم ہستی کے لیے حیران کن کرشمہ ہے۔ معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 3 مقامات پر معراج کے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 15ویں پارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی معراج کا تذکرہ ہے، اور 27ویں پارے میں سورہ والنجم میں مسلسل کئی آیات ہیں جن میں معراج کا تذکرہ ہے۔ آخری پارے میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس میں بھی معراج کا ذکر ہے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صوفیاء کرام بزرگان دین ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج النبی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی سمری یا اجمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اللہ کا پیغام دیا، مکے کے ضدی ہٹ دھرم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، رلایا۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے 2 سہارے تھے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ جب حضور کہیں جاتے لوگ آپ کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، چہرے پر مٹی پھینکتے، نبی پاک گھر تشریف لاتے تو یہی خاتون تھی جو حضور کی بچیوں کو بھی سنبھالتی، گھر کو بھی سنبھالتی تھی، اور حضور کو تسکین تسلی بھی دیتی تھی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی،
دوسرا سہارا جناب ابو طالب تھے، حضرت مولا علی کے والد تھے، جو چھتری کی طرح حضور نبی پاک پر تنے رہتے تھے۔ 3 دن کے مختصر فاصلے، یعنی کتنا بڑا تکلیف دہ وہ منظر تھا کہ 2 ہی سہارے تھے، دونوں 3 دن کے وقفے میں دونوں ہی چلے گئے۔ اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا آج وہ کٹ گیا۔ اللہ، تو آپ سمجھ، یہ معراج کا پس منظر ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ معراج کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا کہ اچانک اللہ پاک کو خیال آ گیا کہ حضور کو بلا لیا۔ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک نبی پاک کے آنسوں کی برسات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں معراج ہوا۔ سبحان اللہ، فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ اے دل بہوس بر سر کارے نرسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے دل، خالی خواہشوں سے منزلیں نہیں ملتی، محض بندہ خواب دیکھے اور منزل مل جائے ایسے نہیں ہوتا۔ اے دل بہوس بر سر کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی۔ جب تک زخم نہیں لگتے طبیب نہیں آتے۔ سبحان اللہ، غم آتا ہے تو غمخوار بھی آ جاتا، غم ہوگا تو غمخوار آئے گا، زخم لگے گا تو کوئی مرہم لگانے والا بھی آئے گا، تکلیف ہوگی تو تکلیف بانٹنے والا بھی۔ تو فارسی میں کہنے والے نے کہا کہ تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، جب تک تجھے غم آئے گا نہیں غمخوار بھی تشریف لائے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رحمت کی ادا سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ سرے بالی وہ جو میرا حال پوچھنے آئے ہیں، میرے سرانے جو بیٹھے ہیں، یہ ویسے نہیں آئے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میں بیمار نہ ہوتا وہ میرا تیماردار نہ ہوتا، میں بیمار ہوا تو جس کے لیے میں ترستا رہا شکر ہے وہ میرا تیماردار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب وہی بات کہ تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی، آگے کہا تا سودا نہ گردی چوں ہینا در تہ خنگ، ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی۔ کہ جب تک مہندی کے پتوں کی طرح تو چکی کے 2 پارٹوں میں پیسے گا نہیں، اس وقت تک تو اس کے حسین ہاتھوں تک جائے گا نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ مہندی کے پتے جب تک درخت پہ ہیں، کون خوبصورت ہاتھوں پہ پتے رکھتا ہے؟ پتے جب تک رگڑے نہیں جاتے، پستے نہیں پتھروں کے بیچ میں، اس وقت تک وہ کسی کے ہاتھوں کی مہندی نہیں بنتی۔ اب اس کا ترجمہ پنجابی میں کر دوں کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیدا ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قطرہ نیساں، جو قطرہ شبنم، جو قطرہ بارش ریت پہ جاتا ہے مر جاتا ہے، بے شک۔ جو قطرہ بارش سمندر میں جاتا ہے وہ اسی میں رل جاتا ہے، لیکن وہ قطرہ موتی بنتا ہے جو صدف کے سینے میں جاتا ہے، پھر لمبی قید نبھاتا ہے، پھر موتی بن کے باہر۔
आता है। सुभान जो अल्लाह। दुख उठा नहीं सकता वो गौहर कहला नहीं सकता। मेराज अचानक नहीं हुई, मेराज कोई एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर अचानक नहीं हुई, इसके पीछे लंबी दुखों की रात है, आंसू की बरसात है, तब आई मेराज की रात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पहले ये सोचे कि नबी पाक को रब ने फरमाया अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे नबी अब उठ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, अल्लाह उठ कंबल पोश हबीब, मखलूक रुल गई, इज्जत इंसानियत की रुल गई, तू उठ मेरी बड़ाई के नारे भी लगा, मखलूक को जहन्नम की आग से बचा, जो जा रहे हैं दोज़ख की तरफ उन्हें जन्नत की तरफ बुला, इंसानियत को बचा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ये पैगाम आया, अब मैं आप हम हालात को तकते हैं कि साजगार होंगे तो हम निकलेंगे, नासाजगार हालात में कोई शख्स कांटों में कहां हाथ फैलाता है, कांटों में जानबूझकर जो हाथ फैलाएगा हाथों को जख्मी करवाएगा। कौन ताना आदमी है जो चक्की के पाटों में हाथ रखे के हाथ पीसे। अब रब ताला ने उन हालात में के हालात निहायत नासाजगार, किस शहर में हम अहले मोहब्बत निकल आए, सब लोग लिए संगे मलहमत निकल आए। हुजूर जिन हालात में बाहर तशरीफ लाए वो हालात इस कदर संग दिली वाले हालात थे कि नबी पाक का सगा चचा अबू लहब नुकीले पत्थरों से जेबें भर के फिरता था, जहां नबी पाक को देखता नुकीले पत्थर, और फिर बदबख्त मारता कहां, हुजूर के पांव के ऊपर। उस नीच इंसान का काम ही ये, जहां रसूले करीम को देखा नुकीले पत्थर मारता था कि पांव फट जाए, पांव कट जाए। अब एक की ड्यूटी ये, दौलत बेशुमार थी, बेहिसाब थी, उसे रोटी टुकड़ का फिक्र नहीं था, दुश्मनी नबी की बस चारों तरफ फिरता रहता है। और दूसरा था अबू जहल, ये इंतहाई कमीना फितरत इंसान था, इंतहाई दूं फितरत। अल्लाह करे दुश्मन हो लेकिन दुश्मन कमीना ना हो। दुश्मन की भी किस्म, एक होता है दुश्मन दाना, एक होता है दुश्मन भी और नीच भी और कमीना भी। ये सब कहते हैं नीच चांदी अशनाई को लूं ते फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। सुभान अल्लाह। नीच और कमीना, दुश्मन, कितनी खसलतें गंदी मिल गई, रज़ाइल इकट्ठे हो गए। अब उस बदबख्त का काम ये कि 4-4, 5-5 लड़कों की टोलियां बना लेनी। अबू जहल का काम ये, क्योंकि ऐसे शैतानों को शैतान मिल जाते हैं, ऐसे आवारा लोगों को आवारा मिल जाते हैं। अब उस शैतान का काम ये कि 5-5, 4-4, 6-6 आवारा गर्द लड़कों की टोलियां बनाता, जहां नबी पाक को देखता और कहता घेर लो इसे। और फिर काम क्या करवाता, कुछ को कहता तुम पत्थर फेंको, कुछ को कहता तुम सीटियां बजाओ। अब अल्लाह कुरान में बताता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ मिंबर पे बैठूं, किसी का ना होना अलग बात है, लेकिन दो इधर खड़े हो जाएं,
تو ادھر کھڑے ہو جائیں، کچھ شور مچائیں، کچھ پتھر پھینکیں، کچھ سیٹیاں بجائیں، ایک لمحے کے لیے بھی بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس رسول کے حوصلوں پہ قربان، عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، چاروں طرف سے پتھر، پھر خالی پتھر نہیں، حضور قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، حق کی صدا لگاتے ہیں، حق کی بات فرماتے ہیں، اب کچھ پتھر پھینکتے ہیں، کچھ کنکر پھینکتے ہیں، کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں، کچھ گالیاں دیتے ہیں، اور یہ قرآن حکیم خود بتاتا ہے، اور سگا چچا پاؤں پہ پتھر مارتا ہے، کچھ پیشانی پہ پتھر مارتے ہیں، جب خون چہرے سے بہتا ہے تو مٹی اٹھا کے ودھا کے مکھڑے پہ پھینک دیتے ہیں۔ اتنے دکھوں میں کہتے چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے۔ کمال یہ ہے، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجب بات کہی، کہتے کنڈے سخت گلاباں والے، کیونکہ گلابوں کے ارد گرد کانٹے ہی ہوتے ہیں، کنڈے سخت، اور گلابوں کے جو پاس کانٹے ہوتے ہیں بڑے نکیلے، بڑے تیز ہوتے ہیں، کنڈے سخت گلاباں والے تے دوروں ویکھ نہ ڈریے۔ مصیبتیں اگر آ جائیں نا راہ وفا میں تو مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، مصیبتوں کو حوصلوں سے برداشت کرنا چاہیے، ان دکھوں کو سینے سے لگانا چاہیے۔ کیوں کہ معراج تبھی ہوتی ہے۔ کنڈے سخت گلاباں والے تے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے تے رت چوائیے، پھول جھولی تد بھریے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص دکھ اٹھاتا نہیں اس کی جھولی میں موتی آتا ہے۔ اب آپ چاہیں کہ گھر بیٹھ کر یہ تقریر سنیں تو یہ آپ نہیں سن سکتے، آپ میری یہ کوے والی آواز آپ چاہیں کہ سکون سے بیٹھے رہیں، یہاں آئے بھی نہیں اور چاس بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کنڈے سخت گلاباں والے تے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے تے رت چوائیے، پھول جھولی تد بھریے۔ اردو میں ساغر کہتا ہے ہم نے پھولوں کے واسطے ساغر، ہم نے پھولوں کے واسطے ساغر، خار زاروں میں ہاتھ پھیلائے۔ پھول حاصل کرنے کے لیے ہم نے کانٹوں کے اوپر زبان رکھ دی، ذوق گل بوسی میں، شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ کیا عجیب بات کہہ گیا کہنے والا، کہتا ہے کہ پھول کو چومنے کے شوق میں، پھول کو بوسہ دینے کے شوق میں ساتھ جتنے کانٹے تھے پھول تو ملا نہیں، میں نے کانٹوں پہ زبان رکھ۔ معراج راتوں رات نہیں ہوا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ معراج ایکسیڈنٹلی یہ واقعہ حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دکھوں کی ایک رات ہے، دکھوں کی ایک داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے،
چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، تیری داستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں فلسفہ معراج۔ معراج کی وجہ کیا ہے؟ معراج کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب سرکار کو ان ظالموں نے ایک دن تو اتنا مارا، اتنا ستایا کہ آپ کی داڑھی پہ خون، پاؤں پہ خون، وہ سیمی تن، وہ نازک بدن، وہ گل بدن، وہ لہتا سجن خون میں نہایا۔ اب میرا نبی اسی حال میں پلکوں پہ آنسو سجایا۔ میرا کریم نبی گھر جو آیا، آگے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے در کھول کے رو کے استقبال فرمایا۔ بی بی حوصلے سے جتنا طوفان اندر اٹھا، حال دیکھ کر بی بی نے اپنے اندر اس طوفان کو روکا۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ۔ اس عورت کے حوصلوں کو سلام۔ عورتیں حوصلے توڑتی ہے، عورتیں حوصلہ شکن ہوتی ہیں، عورتیں حوصلے جوڑتی نہیں، توڑتی ہیں۔ لیکن اس بی بی کے ضبط کو سلام۔ پھر جس گھر میں نہ بھائی ہو، دکھوں کے موسم میں اگر دکھ کسی کو کوئی دے اور بھائی آ جائے سہارا دے تو دکھ بٹ جاتے ہیں۔ اگر بیٹا کوئی ہو یا بیٹے ہوں تو باپ کے دکھوں میں کمی ہوتی ہے، لیکن ادھر ساری دنیا دشمن، ادھر گھر پہنچے تو 4 بیٹیاں کھڑی ہیں۔ بیٹیاں باپ کو بزدل بنا دیتی ہیں۔ بڑے بڑے پتے والے باپوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ جو بیٹی جوان ہوتی ہے، باپ کا حوصلہ، اور پھر جس جہاں ہر طرف سے دشمن، اور دشمن بھی پرلے درجے کے کمی، جن میں نہ شرم، نہ دھرم، نہ حیا، نہ وفا، نہ خوف خدا، ایسے دشمن چاروں طرف اب حضور کا گھر تک پیچھا کرتے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں۔ رسول پاک اسی حال میں گھر میں آتے ہیں۔ اب بڑی بیٹیاں تو چپ کر کے رو کے خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن چھوٹی سی بچی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، وہ بابے سے لپٹ جاتی ہے۔ اب ادھر سے تکتی ہے چہرہ والدہا کو تو مٹی اور خون کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب لپٹ لپٹ کے کہتی ہے، بابا لوگ کیوں پتھر پھینکتے ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ بابا آپ کسی کو مارتے نہیں، لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ اب وہ کلے جائے نبوت پھٹ جاتا ہوگا اپنی ننی منی اس بیٹی کی باتیں سن کر، لیکن پھر بھی نبوت قائم ہے، ضبط کا کمال ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو سر سے کھسکا کر حضور کے چہرے کو اپنے آنچل سے صاف کرتی ہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں واہ واہ، ضبط ہے اس عورت کا کہ اپنے دوپٹے سے نبی کریم کا چہرہ بھی صاف کرتی ہے، اور حوصلہ توڑتی نہیں بلکہ کہتی ہے میرا کریم نہ گھبرانا، قدم پیچھے نہ ہٹانا، میرا کریم یہ ویسے ہی ہے ظالم زمانہ، قدم اٹھاتا جا، اپنے رب کے نام کی صدا لگاتا جا، مجھے یقین ہے یہ آسمان زمین ہے، تیرا وجود رحمت للعالمین ہے، مجھے یہ یقین ہے ایک وقت آئے گا تیرا آنسو رنگ لائے گا، تیرے دین کا جھنڈا کائنات کے چپے چپے پہ لہرائے گا، تیرا رب تیرے آنسو کی قیمت ضرور لگائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے دکھ حضور اٹھا رہے ہیں، اور پھر اسی بی بی کا چند ہی دن گزرے تھے کہ رسول پاک کو جنازہ اٹھانا پڑ گیا۔ وہ سہارا، وہ تکیہ بھی قدرت نے کھینچ لیا، اور تقریباً 3 دن کے فاصلے پہ حضرت ابو طالب بھی دنیا چھوڑ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں تسلی دینے والا کوئی نہ رہا، اور باہر پتھروں کی برسات سے بچانے والا کوئی نہ رہا۔ اب رسول پاک نے مکہ چھوڑ دیا، حضور مکے سے نا امید ہو کر طائف چلے گئے۔ طائف چلے گئے، شاید وہاں کوئی میری بات سنے، کیونکہ جن کا کوئی مشن ہوتا ہے ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ جن کا مشن ہوتا ہے ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ جہاں ان کے مشن کو تقویت ملی وہاں بیٹھ گئے، اگر وہاں کچھ نہ ہوا پھر اگلا در، پھر اگلا در، ان کا کوئی نہیں ہوتا لگا۔ اے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہ۔ مومن کے مقام کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اب سرکار نے مکے والوں کی سنگ دلی دیکھی کہ کوئی بھی چلو پتھر پھینکتے، گالیاں دیتے، کوئی ایک تو پیغام کو قبول کرتا۔ جب پتھریلی زمین پہ بیج دیکھا کہ ضائع ہو رہا ہے، حضور دور طائف کی وادی میں چلے گئے۔ ظاہر ہے بہت طویل سفر۔ حضرت زید حضور کے خادم تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ السلام گئے اس لیے تھے کہ مہذب لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، شاید ان کی تہذیب، ان کی تثقیف آڑے آئے، کم از کم میری بات تو سنیں گے۔ لیکن وہ ان سے بھی نیچ نکلے، وہ ان سے بھی جہل مرکب نکلے۔ اللہ اکبر، ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر ہی نہیں رسم بندہ پروری کیا۔ زیادہ دولت آنے سے بندے بندے نہیں ہوتے، کمینوں کے پاس، بے حیاؤں کے پاس بھی دولت بڑی ہوتی ہے، نیچوں کے پاس بھی دولت دنیا سے انسان نہیں ناپے جاتے، انسانیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ بعض اوقات کمینوں کے پاس دولت آئے تو وہ اور زیادہ کمینے ہو جاتے ہیں، ان کی کمینگی اور ترقی کر جاتی ہے۔ اب سرکار دو عالم جب وہاں پہنچے، ایک کو دو کو، اب مکے والوں نے تو جو ستم کیا سو کیا، لیکن یہاں تو حد ہی ہو گئی۔ یہاں تو پوری کی پوری انہوں نے آوارہ فوجیں سرکار کے پیچھے لگائی، دیوانہ دیوانہ کر کے اتنا پتھر کہ حضور کا پورا وجود پھٹ گیا، یہاں تک کہ نالین پاک سے خون باہر گزرنے لگا، اور حضور پتھروں کی برسات میں بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے، یہاں تک کہ حلیم ذات بھی جوش میں آ گئی۔ وہ حلیم حوصلہ والا خدا، وہ بھی جوش میں، فوراً حکم ہوا جبریل کو کہ جلدی جہاں میرے محبوب سے صرف ہاں کروا۔ سبحان اللہ، کیا محبوب کی ذات ہے۔ اور میں اسے بول، اور صرف بولنا نہیں، یہ پہاڑوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس بستی پہ معلق کر دو، اور صرف ایک مرتبہ میرے نبی سے کہو کہ تو ہاں کر، میں نہ عورتیں چھوڑوں گا، نہ ان کے کچے بچے چھوڑوں گا، نہ ان کے بوڑھے چھوڑوں گا، میں اس پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں انہیں پیس کے سرما بنا دوں گا، یہ کمینے اس زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے میرے محبوب کو اتنا مارا۔ اب حوصلہ اس ذات کا کہ جس کی مخلوق ہے وہ مٹانے پہ تلا ہے،
صرف ایک زبان کی ہلکی سی ہاں کے اوپر مسئلہ کھڑا ہے، نو کے زبان کی حرکت کے اوپر مسئلہ کھڑا ہے، ہزاروں جانوں کا فیصلہ صرف رسالت کی نو کے زبان پہ ہے۔ اب فرشتہ جبریل جیسا اللہ پاک کے حکم سے سامنے ہے اور تمام ملکوتی دنیا حضور کے سامنے دست بستہ ہے کہ پیارے کریم آقا آپ کا یہ حال رب نے دیکھا ہے، میرے کریم بس ایک مرتبہ کہہ دے کہ مولا مٹا دے اس بستی کو صفائے ہستی سے، اس کو جرید عالم سے حرف غلط کی طرح محو کر دے اس دنیا کو، اس طائف کی بستی کو ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ لیکن میرے نبی اٹھے، حضرت زید نے اٹھائے، کھڑے ہوئے، اب جبریل یہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ ہاں کہو، ان کا نشان بھی دنیا میں نظر نہیں آئے گا، لیکن ہاتھ لرزتے ہوئے رسالت کے ایسے اٹھے اور صدا کیا آئی، ترجمہ یہ ہے الہی پھول برسا طائف کی زمینوں پر، الہی پھول برسا، کافر پتھر مارن سائیں دعائیں دے من، ایک کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیم دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ اللہ اکبر، یہ حوصلہ اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں دارے۔ اللہ اکبر، اب جب سرکار دو عالم نے یہ دعا کر دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو مٹا نہیں، ان کو ہدایت دے، مٹ گئے تو مجھے کیا فائدہ۔ اللہ اکبر، حضرت زید نے دامن پکڑ لیا، کہا ان ظالموں کے لیے خیر کی دعا میرا نبی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے زید کو کہا تو بچہ ہے، تو حوصلہ کر، جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، ان کی مجبوری ہے، مجھے انہوں نے پہچانا نہیں، لہذا انہیں معاف کر دے۔ حضرت زید نے جب بار بار کہا میرے کریم انہوں نے یہ ظلم کیا، آپ یہ صلہ دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا زید تو دیکھتا ہے یہاں تک، پتہ نہیں میری نظر جاتی ہے کہاں تک۔ تو یہ جسم دیکھ رہا ہے اور تیرا محمد ان کے اندر دیکھ رہا ہے، ان کی پشتوں میں جو روحیں ہیں مجھے وہ صدائے لا الہ الا اللہ لگاتی نظر آ رہی۔ زید بد دعا نہ کروا مجھ سے، اس کے بعد ان کے بعد اندھیرا نہیں اجالا، ان کے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، میں ان روحوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے دین کا جھنڈا اٹھائے نظر آ رہی ہے اور وہ انہی میں سے ہیں۔ اللہ، اب اس حالت میں لیکن چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، زخم اپنی جگہ بنائے رکھتا ہے، اور پھر زبان کے زخم جب نہیں ملتے تو ہاتھوں کے زخم بھی ہرے، موسم جب بھی پلٹ کے آتا ہے زخموں کی یاد آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کام کو آئے تھے وہ کام تو پھر رستے میں رہا، نہ مکے والوں نے ریسپانس دیا نہ طائف والوں نے۔ اب حضور دل میں رنج لے کے چلے، دکھ لے کے چلے، نہ بات کوئی وہاں سنتا ہے نہ یہاں سنتا ہے، تو نے کائنات کو میرے ذمے لگایا، میں نے خون بھی بہایا، نتیجہ تو کوئی نہیں آیا۔ اور یہ چوٹ بڑی شدید ہوتی ہے، یہ چوٹ شدید ہوتی ہے کہ جس وقت ہر بات ہی الٹ ہو جائے، رسول پاک دکھوں میں لپٹ کر، دکھوں میں سمٹ کر سیدھا گھر تشریف لے آئے۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ آ گئی، حضور دکھوں میں گھیر کر، غموں نے گھیر لیا تھا غریب خانے کو،
گنج تھا بلا کا کہ یا اللہ نہ مکے میں کوئی سنتا ہے، طائف تک میں گیا، میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اب بتا جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تیرا نام کس کو سناؤں؟ تیرا پیغام کس کو دوں؟ ساری دنیا پتھر کی ہو گئی، ساری دنیا پتھر کی ہو گئی۔ یہ دکھ لے کے سرکار جب گھر پہنچے تو شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دی۔ نیند سکھوں میں آتی ہے، دکھوں میں نیند۔ اللہ کہتے ہیں کہ ساری رات تڑپنیاں لنگ جاندی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے، اندر آگ بھڑک رہی ہو۔ میرے استاد تھے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، ہزاروں انہوں نے جاہلوں کو عالم بنایا، ہزاروں انہوں نے ادارے بنائے۔ ان کو ایک دن کسی بندے نے پوچھا کہ حضور آپ کو نیند نہیں آتی؟ اتنا سا وجود ہے، اتنا کام کیا آپ نے۔ انہوں نے رو کے ایک شعر پڑھا کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح، میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح، میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح۔ اللہ، تو سرکار جب گھر پہنچے تو نیند تو خواب ہو چکی تھی، خیال ہو چکی تھی۔ آپ نے بچیوں کے سر پہ بوسے دیے، کچھ دیر لیٹنا چاہا، نیند نہیں آئی، آپ پھر حرم کو چل نکلے، اللہ کے حرم کعبے کو چل نکلے۔ جب وہاں پہنچے اب پتہ نہیں کتنے دن کی بھوک بھی تھی، کتنے دن کی بے چینی بھی تھی۔ حرم کے احاطے علاقے میں حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ حضرت ام ہانی حضرت مولا علی کی ہمشیرہ بہن تھی، سسٹر تھی حضرت علی کی، اور حضور کی بھی بہن ہوئی۔ حضور نے جا کے ان کا دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکایا، بی بی کا در جو کھولا تو آگے رسول پاک کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اتنے دن بیت گئے، بہت دیر کر دی، لجپالا تھے آپ، کہاں گئے تھے آپ؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو، کہا بہن لوگوں نے بہت مارا مجھے، آج کتنے دن کا بھوکا ستایا ہوا، میں گھر آیا نیند نہیں آئی، پھر حرم میں چلا آیا، اب تیرا گھر یہاں ہے، میں نے کہا شاید تیرے گھر کی دہلیز پہ مجھے نیند آ جائے۔ اللہ اکبر، بہن بہن ہوتی ہے۔ کہا آپ نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کھلانے والی تو دنیا سے چلی گئی، وہ تیرے دکھ بانٹنے والی چلی گئی، اب یتیم بچیاں گھر میں ہیں۔ میرے کریم نے کہا بہن کچھ نہیں کھایا۔ اب اس کی آہ نکل گئی، اس نے کہا آج کی رات بھی عجب رات ہے، دن ہوتا قرض لے آتی، کسی کے گھر جاتی، اب سوکھے ٹکڑوں کے سوا مجھ غریب کے گھر بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کہا ام ہانی بہن وہ سوکھا ٹکڑا ہی لا دے، میں چبا کے سو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سوکھا ٹکڑا چبایا، اب بیٹھی ہے بہن فکر مند، اب تو سوچوں میں کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں تو ایک ہی کٹا پھٹا بچھونا ہے، لیکن آپ آ جائے کچھ بچھانے کو بھی نہیں ہے۔ فرمایا اسی کٹی پھٹی چٹائی پہ سو جاؤں گا۔ اب اللہ کی یاد سینے میں سوکھے ٹکڑے چبا کے، زمین پہ پہلو ٹکا کے، سارے دنیا کے غم لے کے، آنکھ جو لگی اوپر والے کی نظر صدا پڑ رہی ہے۔ فرمایا جبریل آج دکھوں کی انتہا ہو گئی، میرے حبیب کو بہت صدا لیا زمانے نے، آج اس کے سارے دکھ غم بھلاؤں گا، سارے دکھڑے مٹاؤں گا۔ آج میری کائنات کو سجاؤ، جنتوں کو سجاؤ، راہوں کو سجاؤ، اور جاؤ اسے دولہا بنا کے میرا پھلاؤ۔ بس یہی رات تھی، اس رات کے پیچھے یہی بات تھی۔ پہلے حضور نے دکھوں کو اٹھایا ہے، اب دکھوں کے نتیجے میں یہ مرحلہ، یہ لمحہ آیا ہے، دکھ اٹھا کے حضور نے معراج پایا ہے۔
اس لیے پس منظر معراج کا یہ ہے کہ سرکار نے دکھوں کو اٹھایا. قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، پہلے دکھ ہوتے ہیں پھر دکھوں کے بعد سکھ ہوتے ہیں. اور حضور نے دکھ اتنا جھیلے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ سرما بن جاتے. جتنے نبیوں کے اوپر ستم ہوا سارے نبیوں کے ستم کٹھے کیے جائیں اکیلے ذات مصطفیٰ پہ زیادہ ہوا. جب دکھ زیادہ اٹھایا ہے مرتبہ بھی سب سے اونچا پایا ہے. اس لیے باقیوں کو رب نے معراج کرایا زمین پہ کرایا، لیکن جب موسم سرکار کا آیا پھر فرمایا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. آج وجہ بتائی ہے، اگلے جمعے سے شروع کریں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ.